اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، بیٹا ہمارا 20واں لیکچر ہے۔ نظم چل رہی تھی اسلامی مساوات۔ شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ بند نمبر ہمارا 7واں اور آخری ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جی بیٹا، انڈر لائن کیے گئے الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ خدا، ہدایت دینے والی کتاب، مراد قرآن مجید۔ کنبہ، خاندان۔ خالق دوسرا، دونوں جہانوں کا پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالی۔ خلائق، مخلوقات یعنی مخلوق۔ ولا کا، دوستی کا، محبت کا۔ مفہوم ہے اس کا، ہدایت دینے والی کتاب یعنی قرآن مجید کا پہلا سبق ہی یہ تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ صرف وہی شخص دونوں جہانوں کے خالق کا دوست ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہی دین و ایمان ہے، اور کہ دنیا میں انسان انسان کے کام آئے۔ مفہوم ایک بار پھر سن لیجئے۔ ہدایت دینے والی کتاب یعنی قرآن مجید کا پہلا سبق ہی یہ تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ صرف وہی شخص دونوں جہانوں کے خالق کا دوست ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور یہی دین و ایمان ہے کہ دنیا میں انسان ہی انسان کے کام آئے۔ مسدس حالی، مد و جزر اسلام کے خالق، شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم اسلامی مساوات میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی تفریق کو بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ پہلا سبق تھا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ سابقہ اشعار میں شاعر نے بگڑے ہوئے امراء کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ خود تو آسائش میں رہتے ہیں مگر غربا کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، انہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امراء اور غربا میں کوئی فرق نہیں ہے، تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور اللہ کا کنبہ ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل ہے تو تقویٰ کی بدولت حاصل ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سب تک پہنچا دی ہیں۔ قرآن ایک کامل، اکمل، جامع، ہماگیر اور مستند کتاب ہے۔ شاعر نے بھی اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ کا دوست وہی ہے جو اس کی مخلوق کے لیے رحم دل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے،
تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اسی فرمان کو شعر کے سانچے میں یوں ڈھالا گیا: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شاعر نے تشریح طلب بند میں خلق خدا سے غم خواری اور ہمدردی کا درس دیا ہے اور انسان پر اس کا مقصد تخلیق عیاں کیا ہے۔ یہ مقصد ہے خدا کی مخلوق کی خدمت، یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ چنانچہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور صلہ رحمی کا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کے نزدیک بھی افضل ترین وہی انسان ہے جو اس کے بندوں سے خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شاعر کے مطابق انسانیت کی خدمت ہی انسان کا اصل مقصد اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اگر اس جہان آب و گل میں نظر دوڑائی جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ باہمی کشش سے ہی ہر شے کا وجود برقرار ہے۔ اگر یہ محبت اور کشش ہی ختم ہو جائے تو دنیا آب و رنگ کا تانا بانا بکھر کر رہ جائے۔ ہے جذب باہم سے قائم نظام سارے، ہے جذب باہم سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہی باہمی محبت کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے مال و متاع اور آسائشوں کا حصول نہیں، بلکہ زندگی دوسروں کی خاطر رنج و الم کے بہاؤ سہنے کا نام ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اگر تمام انسان اس کی نصیحت پر عمل کریں تو یہ دنیا بھائی چارے کی بدولت خود بخود بہشت کی صورت اختیار کر لے گی۔ اگر تمام انسان اس نصیحت پر عمل کریں تو یہ دنیا خود بخود جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خوار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے۔ آخری شعر میں شاعر نے دین و ایمان کی اصل اور انسان کا مقصد تخلیق بیان کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے: جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا، جو آنکھوں سے نظر آنے والے انسان سے محبت نہیں کر سکتا، وہ ان دیکھے خدا سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ جی بیٹا، ہماری نظم ہوئی مکمل، لیکن اس میں چند تراکیب ہیں جس کے لازماً معنی سننے اور یاد کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے؟
تراکیب جو ہوتی ہیں یہ شاعری میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور اسے پر اثر بنانے کے لیے دی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں۔ شاعر نے اس پوری نظم میں خوبصورت تراکیب استعمال کر کے اپنی شاعری کو اور زیادہ پر اثر بنایا ہے۔ بندگان ذلیل، مفلس اور غریب لوگ، خالق دوسرا، دونوں جہانوں کا پیدا کرنے والا، دم نزع، مرنے کے وقت، موت کا وقت، فصل خزاں، خزاں کا موسم، پت جھڑ کا موسم، برے حالات، کتاب خدا، قرآن پاک، ہدایت والی کتاب، گل فشاں، پھولوں کا کھلنا، پھول نچھاور کرنا، گل و لالا، گلاب اور لالا کے پھولوں جیسے چہرے والے نرم و نازک لوگ، گل و لالا، گلاب اور لالا کے پھولوں جیسے چہرے والے نرم و نازک لوگ، ہوا و ہوس، حرص، طمع، خواہش نفس، حرص، طمع اور خواہش نفس۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہماری یہ نظم مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ لیکن بیٹا ایک میری نصیحت یاد کر لیں کہ بیٹا ساتھ ساتھ ان سارے اسباق کو، ساری نظموں کو اچھی طرح سے لکھ کر دیکھنے کی پریکٹس کریں۔ جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی موضوع آپ کے قلم سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھنا، اس کو دوبارہ زبانی لکھنے میں کسی طرح کی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔